عید میلاد النبی کے اس خصوصی موقع پر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، پیغام کے ساتھ در رسول کی یادگیری احسن صورتوں میں بہرحال رہنی چاہیے، کیونکہ یہی وہ خط امتیاز ہے مسلمانوں کو دوسرے مذاہب، تہذیبوں، افکار، عقائد، ادیان سے جدا کر، اور یہ جدا ہو کے رہنا اور اپنی الگ شناخت کو قائم رکھنا بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ بہت ساری ایسی روایتیں ہیں کہ جن میں صرف آپ نے دیگر مذاہب اور دیگر تہذیبوں کے جو خد و خال ہیں ان کی مثل فکر اور عمل کو اختیار نہ کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے الگ شناخت اور جداگانہ حیثیت کو باقی رکھنے کے لیے بہت ساری ترغیبات دی ہیں، مثلا جن میں کچھ عبادات سے متعلق ہیں، کچھ معمولات سے، کچھ انسان کے لباس سے، اور کچھ اس کے جسمانی خد و خال پر، کہ اس عہد کے یہود یا دیگر مذاہب کے لوگ یا رومی، بعض روایات میں تو رومیوں کا لفظ بھی ہے، وہ چونکہ اس طرح سے اختیار کرتے ہیں لہذا تم اس طرح سے اختیار کرو۔ تو یہ میلاد النبی اور مولود شریف اور اس سلسلے میں جلوس اور یہ ریلیاں اور یہ اظہار مسرت محبت، یہ دراصل اس جداگانہ حیثیت کو برقرار رکھنے کے مظاہر ہیں۔ عقیدہ توحید اپنی صحت کے ساتھ یا اپنی غلطی کے ساتھ تمام مذاہب کے اندر مشترک ہے، وہ الوہی مذاہب ہیں یا غیر الوہی، ہر کوئی اللہ کو مانتا ہے، صحیح مانے یا غلط مانے، اپنے فکر، اپنے اجتہاد، اپنے مشاہدہ، اپنے تجربہ یا اپنے آباء و اجداد سے جو کچھ ملا ہے اس بنیاد پہ مانے، یا وحی الہی کی روشنی میں جو تعلیمات پہنچی ہیں اور جو عقائد مرتب ہوئے ہیں قطعی حیثیت کے یا ضمنی حیثیت کے، اس حیثیت سے مانے، یا مختصراً اتنا مانے کہ جس کے بعد آگے علمی مشکلات ہیں ان کو چھوڑ کر بنیادی مقدمات کو پورے طور پہ تسلیم کرے، اس حیثیت میں مانے، تو کہیں نہ کہیں توحید ضرور ہے۔ آپ ہندوازم میں دیکھیں تو ان کے ہاں بھی، آپ ہندوازم کے دیگر فرقوں میں دیکھیں تو ان کے ہاں بھی، جین مت میں، بدھ مت میں، سکھ ازم میں، سب میں توحید کہیں نہ کہیں ہے۔ آپ یہودیت میں، عیسائیت میں، حتیٰ کہ دیگر کئی جو دنیا میں مذاہب ہیں جو زیادہ مشہور و معروف نہیں ہیں، لیکن وہ بھی اپنے آپ کو ابراہیمی مذہب یا ابراہیمی مذاہب کی لڑی میں پرونے کی کوشش کرتے ہیں، یا ان کو دیکھیں، یا اس کے علاوہ ایک شخص جو ہے وہ اپنا مذہب جو ہے وہ جس کے پہلے تو نیچریا کہتے تھے، اب اسے ایگنوسٹک کہہ لیں، وہ بھی کہیں نہ کہیں توحید کو کچھ لے کے پھرتا ہے۔ تو ڈفرنس محمد الرسول اللہ پر آتا ہے۔ جب آپ کسی بہت پڑھے لکھے غیر مسلم سے ڈیبیٹ کریں تو تھوڑے بہت فرق کے ساتھ وہ کہیں نہ کہیں متفق ہو جائے گا۔ آپ کہیں گے اللہ، کہے گا خدا، آپ کہیں گے کہ وہ اپنی صفات کے ساتھ، وہ کہے گا صفات کے بغیر، آپ کہیں گے وہ قیوم، اور وہ کہے گا بغیر قیومیت کے، یعنی معطل، آپ کہیں گے وہ سمیع و بصیر و علیم اور قادر مطلق، وہ کہے گا کہ نہیں، جبکہ وہ بنا کے فارغ ہو چکا، لیکن کہیں نہ کہیں اس کے وجود سے اس ذات باری تعالیٰ کی طرف کوئی نہ کوئی راہ ضرور ہوگا۔
جس کو وہ کسی نہ کسی درجہ پر تسلیم کر رہا ہوگا، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے۔ فرق کیا ہوگا؟ فرق آئے گا نبوت پر، کیونکہ نبوت کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر آپ نبوت سے جاتے ہیں تو توحید کی اس درست عقیدے سے جاتے ہیں، لہذا نبوت کی یادگیری بڑی ضروری ہے، اور نبوت کی یادگیری دراصل نبی کی یادگیری سے شروع ہوتی ہے، کیونکہ اگر آپ نبی کو بیچ میں سے نعوذ باللہ ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں تو پھر نبوت کو کس پر اٹھائیں گے؟ بہت سارے جلیل القدر اہل علم نے یہ بات آج سے بہت سالوں پہلے سمجھ لی، اور ان کے ذہنوں میں یہ چیز بڑی حد تک اجاگر ہو گئی، بلکہ روشن ہو گئی، کہ مسلمانوں کی تہذیب میں بہت سے ایسے ذخیرہ موجود ہے جو علمی ہے، فکری ہے، فقہی ہے، کلامی ہے، اور مسلمانوں کے معاشروں میں چاہے وہ ایسٹ سے تعلق رکھتے ہوں یا ویسٹ سے، اور آج کی دنیا میں سینٹرل ایشیا، مڈل ایسٹ، ہند، افریقہ اور امریکہ اور یورپ اور ان ممالک میں جہاں جہاں بھی وہ ہیں، اپنے تھوڑے بہت اختلافات کے ساتھ، کہیں نہ کہیں ان میں توحید تو رہے گی، اگرچہ اس کے نظریات میں، افکار میں اور اس سے بھی آگے عقائد میں بھی خلل آئیں گے، لیکن بہرحال وہ تکفیر نہیں کریں گے اس اصول پر کہ وہ قبلہ کی طرف رخ کرتے ہیں اور لا الہ الا اللہ پر متفق ہیں، اور ان کا جو ذبیحہ ہے وہ حلال ہے۔ تو 5-7 اصولوں کی بنیاد پر بہت سارے زیرک علماء کسی کی تکفیر نہیں کرتے، اگرچہ وہ کہتے ہیں کہ کئی غلطیاں موجود ہیں، تکفیر نہیں کرتے، لیکن دربار رسالت پر آ کر حق و باطل کی تمیز ہوتی ہے، ترازو وہاں پہ لگا ہوا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ ہماری آئندہ نسلوں کو اور آنے والی جتنی جنریشنز ہیں ان میں اگر اس یادگیری کو، جو کہ رسول اور رسالت سے متعلق ہے، جو کہ نبی اور نبوت سے متعلق ہے، اگر اس کو زندہ رکھنے کے کوئی مظاہر اور صورتیں پیدا نہیں کی جاتی تو توحید کے معاملے میں یہ سارا مشترک ہو جائے گا اور ڈفرینس ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلقہ ولادت سے، سیرت سے، فضائل سے اور آپ کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں پر بہت کچھ لکھ کر یا بیان کر کے اس کو رواج دینے کی کوشش کی، چاہے جیسے بھی حالات پیدا ہو جائیں لیکن خلط ملط واقعہ نہ ہو، کوئی ایسی صورت پیدا نہ ہو کہ جس سے مسلمانوں کا فرق نہ رہے غیر مسلم سے۔ اب اس فرق کا یہ معنی نہیں ہے کہ تلوار اٹھاؤ اور دوسروں کو کچل دو، اس فرق کا معنی یہ ہے کہ اپنی شناخت کو قائم رکھنا۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا میں ایک بڑا مسئلہ نیشنلزم تو ہے ہی، جو بہت بڑا مسئلہ ہے، دوسرا مسئلہ انٹروڈکشن کا بھی، یعنی پرابلم آف نیشنلٹی اینڈ انٹروڈکشن، یہ دنیا کے بڑے مسائل ہیں۔ آپ اپنا تعارف کس حیثیت میں کراتے ہیں؟ قومی حیثیت میں، ملی حیثیت میں، امت کی فرد کی حیثیت میں، رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، جغرافیہ کی بنیاد پر، یا کس بنیاد پر؟ تو یہ نیشنلزم کا بت تو آج تک نہیں ٹوٹ سکا، اور دنیا کے تمام مصلحین بلکہ انبیاء نے بھی اپنی پوری کوشش کی کہ قومیت کے بت کو توڑا جائے، اور ٹوٹ جاتا ہے لیکن وقتی طور پر، اور کچھ سالوں بعد یا صدیوں بعد وہ دوبارہ سے شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے اندر ایسے افکار آ جاتے ہیں کہ ہر قوم کا مفکر اس مذہب کو اپنی قوم کی فکری ترجیحات کے مطابق ڈھالنا شروع کر دیتا ہے۔ یعنی اگر ایران میں اسلام پہنچا ہے تو بہت سارے ایرانیوں نے بھی اس میں چیزیں ایسی ڈالیں۔ یہ آج کے موجودہ ایران کی بات نہیں ہو رہی، یہ بہت سالوں پہلے کی ہو رہی۔
افریقہ میں پہنچا ہے تو وہاں بھی، ہند میں پہنچا ہے تو یہاں بھی، پھر کچھ نہ کچھ سیٹلمنٹ کرنی پڑی جہاں سے بنیادیں متاثر نہ ہوں، جیسا کہ ہند کے صوفیاء نے بالخصوص اور سینٹرل ایشیا کے صوفیاء نے بالعموم قوالی کو اپنی خانقاہوں میں رائج کیا، اس بنا پر کہ اس سے غیر مسلموں کو کلمہ پڑھانے میں مدد ملے، اور انہوں نے مدد لی، اور وہ نفسیاتی طور پر اصل میں اس کا سلوشن نکال رہے تھے۔ اور یہ جو سائیکولوجیکل سلوشن ہوتا ہے یہ بڑا اہم ہوتا ہے، اس کا حل نکالنے میں بہت ساری نسلوں کو، قوموں کو اور جماعتوں کو اور قبیلوں کو انہوں نے کلمے پڑھائے۔ اس کے بعد مولوی مفکر لوگوں نے، یہاں سے مولوی مفکر سے مراد ہے وہ لوگ جن کا اپنا آئی کیو اس اپروچ نہیں ہوتا، اور وہ بڑی مثبت جاری کی ہوئی چیز کو بھی آگے سے خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ صوفی جو ان لوگوں کی جگہ آتے ہیں وہ پھر مقاصد سے ہٹ کے ان چیزوں کو دوسری چیز کی طرف، چیزوں اور مفادات کی طرف استعمال کرتے ہیں، یوں خرابیاں بھی پیدا ہو گئی۔ باقی جو اہل علم تھے سچے سچے، انہوں نے اس کی تائید جاری رکھی اور آج تک کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی، اور بالخصوص ہم ہند میں ہیں، اور یہ بھی ذہن سے نکال دیں کہ اسلام صرف ہندوستان میں ہے یا ہندوستانیوں کو ہی دیکھنا ہے، یعنی پاک و ہند کے لوگوں کو۔ دنیا بہت بڑی ہے اور بہت بڑی ہے، اور انسان بہت ہے، جیسا آپ تعارف کرائیں گے ویسا ہی اسلام سمجھا جائے گا۔ اگر آپ ایک جہادی بن کے تعارف کرائیں گے اور اس میں زیادہ مبالغہ کریں گے، ضرورت سے زیادہ، اپنے طرز عمل سے، اپنے خد و خال سے، اپنے رویوں سے، تو ویسٹ کے اندر جو بھولے بھالے لوگ ہیں جو کہ کسی مذہب کو اختیار کرنا چاہتے ہیں ایتھیزم کی مومنٹ کے بعد، یا عیسائیت کی نئی جو شکل پیدا ہوئی بعد میں، اس کے بعد ان کے ذہنوں میں آپ اس کو اپیل نہیں کر سکتے۔ اگر فروغ دینے والی بات ہے تو پھر آپ کو بالکل وہی اسٹریٹجی اپنانی پڑے گی جو ہندوستان کے صوفیاء نے اپنائی ہے، یا سینٹرل ایشیا کے علماء ربانیین نے، کہ انہوں نے کسی قدر اس حکمت سے اپنے مخاطبین کو دعوت دینے کی کوشش کی ہے کہ جس سے ان کے دلوں میں نرمی پیدا ہو۔ اور ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ کے تحت بھی یہی حکم ہے۔ رہ گیا بر صغیر، تو بر صغیر کے اندر بالخصوص پاک و ہند کے اندر شروع میں جب مولود شریف کی محافل کا انعقاد کیا گیا تو وہ اس میں یہ عنصر بڑا غالب تھا کہ مسلمانوں کو نبی یاد رہے، اور ظاہر ہے کہ نبی کو یاد رکھنے کا طریق یہ ہے کہ جتنے فضائل آیات قرآنیہ میں یا احادیث مبارکہ میں یا اقوال سلف میں موجود ہیں ان پر کتابیں لکھی جائیں، رسائل لکھے جائیں اور ان کو پڑھا جائے، اور یہی مولود شریف تھا۔ اور بعثت کے حوالے سے بات کی جائے، ہوتی رہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث نے بھی مولود شریف اور اس کی برکات اور اس کو فروغ دینے کے حوالے سے بات کی، حالانکہ بڑے محدث ہیں۔ آج اس عہد میں ان کے فالورز کا رویہ ذرا مختلف ہے، بلکہ کافی مختلف ہے۔ اس کے بعد اگر ہم ادوار کو ذرا جلدی سمیٹیں، برطانوی عہد میں بھی یہی صورتحال سامنے آئی کہ ظاہر ہے کہ ان کے اندر بھی ایک توحید کا عقیدہ تو ہے، وہ لوگ جو باہر سے آئے ان کے اندر بھی توحید کا عقیدہ ہے، اگرچہ درست نہ بھی ہو، ہے تو صحیح۔ اگر ہم بھی صرف عقیدہ توحید پہ رہیں تو کہیں نہ کہیں سیٹلمنٹ ہو جائے گی، اور 500 سال پہلے اس کا کوئی ایکسپیرینس جلال الدین اکبر نے بھی کیا، جو کہ حضرت مجدد الفسانی کی ذات بابرکات کے وسیلہ سے اس میں ان کو کامیابی نہیں ہوئی، لیکن کوشش ضرور ہوئی۔ تو وہی کوشش دوبارہ ہونے کا امکان رہتا ہے،
ہر 50 سال کے بعد اس طرح کی کوئی نہ کوئی صحیح یا صورت سامنے آتی ہے، لیکن اللہ کے فضل سے وہ بادل جلدی چھٹ جاتا ہے۔ خیر وہ کوشش رہی لیکن اس میں بھی کامیابی نہیں ہوئی، صرف کس وجہ سے کہ پیغمبر سے جڑے رہنے کی وجہ سے، عقیدہ توحید نہیں، پیغمبر سے جڑے رہنے کی وجہ سے، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جا کر تمیز ہو جاتی ہے، وہاں جا کر میزان لگ جاتی ہے، ترازو لگ جاتا ہے۔ اور جو عقیدہ توحید میں ہمارے ساتھ متفق بھی ہو، جب نبی کی بات آئے گی تو وہاں پہ فرق آ جائے گا کہ وہ نبی کو نبی مانتا ہے یا کیا مانتا ہے، مصلح مانتا ہے یا ایک روحانی تجربہ کا امین مانتا ہے۔ تو یہاں پہ آگے فرق ہو جائے گا، اور یہ فرق بتائے گا کہ یہ مسلم ہے یا نان مسلم ہے۔ لہذا ان کے ذکر کی جتنی مجالس ہیں یا محافل ہیں یا اس سلسلے میں جتنی تقریبات ہیں، یہ سلسلہ چلتے رہنا چاہیے۔ یہ تہذیب کا مظہر بن چکا ہے پوری دنیا میں، بلا تفریق مسالک، بلا تفریق مذاہب فقہ، اور جتنے بھی گروہی اختلافات ہیں یا جو کچھ بھی ہے ان سے قطع نظر اب بدعت کی بحث سے نکل آنا چاہیے، اور اس کو بلا وجہ ادھر نہیں گھسیڑنا چاہیے۔ یہ مسلمانوں کی ضرورت ہے، آپ یوں سمجھیں کہ ایک سوشل نیڈ ہے کہ ان کو ان کے مذہب کے بانی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اٹیچ رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے گھروں میں، محلوں میں، بازاروں میں، ہر جگہ پہ ماہانہ، ہفتہ وار یا کم از کم سالانہ ایسی تقاریب ضرور ہوں کہ نئی نسلوں کو یاد رہے کہ فرق کہاں پر رکھنا ہے۔ اور میں دوبارہ سے کہہ رہا ہوں کہ اس فرق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم فرق رکھ کے کسی جنگ کی طرف جانا چاہتے ہیں یا کسی اور صورتحال کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ ہم اپنی شناخت قائم کرتے ہیں۔ دنیا میں کچھ بھی اپنی اصل پر باقی نہیں رہتا۔ کچھ عرصہ کے بعد، کچھ سالوں بعد یا کچھ صدیوں بعد، آپ کوئی بھی پودا لگاتے ہیں، درخت بنتا ہے، پھر سوکھ جاتا ہے اور جھڑ جاتا ہے۔ خیر کی چیزیں ہمیشہ باقی نہیں رہتی، شر کی بھی نہیں رہتی، لیکن شر کی اس لیے رہتی ہیں کہ وہ انسانی فطرت جو کہ جس میں نفس داخل ہے اور جو نفس کا مقتضا ہے وہ عدم سے ہے، اور عدم تقاضا کرتا ہے شر کا، لہذا وہ چیزیں اپنی جگہ قائم رہتی۔ خیر نے اوپر سے آنا ہوتا ہے اور خیر کی دعوت دی جاتی ہے، چنانچہ وہ ایک وقت تک غلبہ رہتا ہے، اس کے بعد وہ غلبہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ پھر بعد میں چیدہ لوگ ہوتے ہیں جو اس خیر کی بات کرتے ہیں، جڑے رہتے ہیں، باقی لوگ اسی طرح سے گھل مل جاتے ہیں جو شر زمانے میں چل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اہل خیر نے یہ سلسلہ شروع کیا اور خیر کا کام تھا۔ اب بھی اہل خیر اٹھیں اور اس کام کو خیر کے ساتھ بڑھائیں، اور ان میں جتنے یہ ملاؤں نے، یہ خطیبوں نے، یہ ذاکروں نے، اور یہ نعت خوانوں نے، اور یہ نقیبان محفل نے، اور پیروں نے، اور ان لوگوں نے جو اس کے اندر گڑبڑ کر دی ہے، اس کو مائنس کر دیں۔ اس پر احتجاج تو ہوگا اور اس پر آپ پر بات بھی کسی جائے گی، لیکن لا یخافون لومۃ لائم، پھر اس کو اٹھائیں، نہیں تو پھر آپ کی اپنی حیثیت یہ ہے کہ آپ مصلحت کا شکار ہیں۔ تو یہ اب بریلوی مسلک کے جو علماء ہیں یا ان میں سے بھی جو صالح اور مصلح لوگ ہیں، وہ اب ان مصلحتوں سے نکل آئیں، اور جس خیر پر اہل خیر نے اس سلسلہ کو شروع کیا تھا اسی خیر پر قائم ہو جائیں، اختلاف ختم ہو جائیں گے۔ اکثر لوگوں کو یہ اعتراض کرتے سنا ہے کہ صحابہ سے کوئی ختم یا میلاد ثابت نہیں ہے، ہماری آدھی زندگی صحابہ سے ثابت نہیں ہو سکتی، کیونکہ بہت ساری چیزیں زمان و مکان میں حیثیت رکھتی ہیں، حیثیت تعلق رکھتی ہیں۔ بعض زمانوں اور بعض مکان میں وہ ہماری جو سوشل لائف ہے، جو سٹرکچر ہے، وہ اور ہوتا ہے، کچھ صدیوں کے بعد یا اسی دور میں دیگر مقامات پر اور ہوتا ہے۔ تو ثابت نہ ہونے کا معنی اگر یہ ہے کہ انہوں نے بالفعل وہ کام کیا ہو، تو ہماری جو 90% ایکٹیویٹیز ہیں زندگی کی،
کہ جن میں ہر ایک کے اندر ہم اسلام یا عبادت کا پہلو نکال سکتے ہیں، وہ صحابہ نے عملاً نہیں کیا، اور جو ان کا کام تھا وہ انہوں نے پورا کیا۔ یعنی اس وقت کام یہ نہیں تھا، اور یہ کام بھی ہمارے ہاں روز نہیں ہوتا، اور اگر ہم سال بعد کرتے ہیں تو صحابہ نے سال بعد تو ضرور کیا ہوگا، لیکن اس کی صورت اور ہوگی۔ تو کسی بھی دور کے کسی بھی جائز کام کی مثل تلاش کرنا کہ بعینہ ہی وہ کام صحابہ نے کیا ہو، ایسا ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ سٹرکچر کا فرق ہے، ترجیحات کا فرق ہے۔ صحابہ کی زندگی کے خد و خال، عرب کے اس خطہ میں وہاں کا سٹرکچر، وہاں کا ماحول جس طرح کا ہے اسی طرح کی زندگی، یعنی جب جھنڈیاں ادھر بننی نہیں ہیں تو لگنی کب ہے؟ خود پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے تو جھنڈے کہاں بننے ہیں؟ لاؤڈ سپیکر کا تصور ہی نہیں ہے، دیگیں بنانے کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ جب پانی خریدا جاتا ہے اور بیچا جاتا ہے تو کیا پھر اس کی بوٹلنگ کر کے اس کو آپ منرلز کیسے تقسیم کریں؟ یا تبو کنات کا سلسلہ ہی نہیں ہے۔ جب مسجد نبوی کی چھت ہے اور بارش آتی ہے ٹپک پڑتی تو کیا وہاں تقریبات کی جائیں؟ لیکن میں نے پہلے کہا کہ مثل نہیں مل سکتی، کرینہ ملتا ہے۔ یہ بحث وہاں سے شروع ہوتی ہے کہ اسلام کی بنیاد اصول ہیں یا اسلام کی بنیاد اصول نہیں مظاہر ہے۔ اس بات کو سمجھیں، یعنی جو اس کی بنیاد پر عمل کیا جائے گا یا جو اصول اتارے گئے ہیں ان اصولوں کی بنیاد پر عمل کیا جائے گا۔ اور اگر عمل اصولوں کی بنیاد پر کیا جائے گا تو پھر بعد کے زمانے میں آنے والا بھی کوئی ایسا عمل جو اصول کے مطابق ہوگا وہ درست ہوگا۔ آج کا جو پولیٹیکل سٹرکچر ہے اس کو اگر دیکھیں تو یہ سٹرکچر بالکل بھی وہ نہیں ہے جو وہ تھا، یعنی وہ قبائلی طرز زندگی کے اندر ایک خلافت کا طریقہ کار تھا جو اصول کی بنیاد پر بعینہ ہی اس کو آگے چلایا گیا۔ اب آ کر سٹرکچر چینج ہو گیا، اب اگر یہ سٹرکچر اصول کے مطابق ہے تو قابل قبول ہوگا، اصول کے مطابق نہیں ہے تو قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو وہ لوگ جو اس سٹرکچر کو قبول کرتے ہیں اصول کی بنیاد پر کہ یہ اصول کے مطابق بہرحال قابل قبول ہو سکتا ہے، تو پھر انہی اصولوں کی بنیاد پر انہیں یہ بھی قبول کرنا چاہیے کہ کوئی ریلیجیس ایکٹیویٹی بھی قابل قبول ہو سکتی ہے جس کی مثل دور صحابہ میں ممکن ہی نہیں تھی۔ تو یہ ہر بات پر کہ یہ صحابہ سے ثابت نہیں ہے، ثابت ہونے کا کیا مطلب کہ انہوں نے عمل نہیں کیا؟ ان کے تصور میں ہی نہیں، یہ نہیں ہوگا، نہ اس وقت اس طرح کے کوئی بھولنے والی بات ہوگی۔ اب دیکھیں دور نبوی میں تو نبی نہیں بھول سکتے، دور صحابہ میں بھی نبی نہیں بھول سکتے، دور تابعین میں بھی بھلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلایا جا سکتا ہے؟ یا اس طرح کی کوئی ایسے امکانات موجود ہیں کہ ابھی نزول ہوا ہے اور ابھی فراموش ہو جائے؟ تو جب وہاں پہ اس کا امکان ہی نہیں ہے تو اس کی نیڈ بھی نہیں ہے۔ تو جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ ترجیحات بن گئی۔ دعوت کی ضرورت تھی تو دعوت کے لیے نکل پڑے، جہاد کی ضرورت تھی ممکن بھی اسی طرح ہی تھا تو اس کے لیے نکل پڑے۔ تو جن چیزوں کی نیڈ تھی وہ ان کی ترجیح ہو گئی۔ آج بھی جن چیزوں کی نیڈ ہے وہ ہماری ترجیح ہونی چاہیے۔ رہی جواز اور عدم جواز کی بات، تو جواز کا دائرہ وسیع ہے، اگرچہ اس میں کوئی نجائز شامل نہ ہو، اور اگر ہو تو آپ نجائز کو نجائز کہیں، جائز کو ناجائز نہیں کہہ سکتے۔ تو جیسا کہ یہ المیہ ہے بہرحال کہ جو صحابہ نے کیا ہے ویسا ہی کریں، وہی اسلام ہے۔ تو صحابہ نے بہت کچھ ایسا نہیں کیا جو ہم کرتے ہیں، اور بہت کچھ جو صحابہ کرتے تھے وہ ہم نہیں کرتے۔ سٹرکچر کا فرق ہے، زمان و مکان کا فرق ہے، ضرورتوں کا فرق ہے، لحاظات کا فرق ہے، وقت کا فرق ہے، بہت ساری چیزوں کا فرق ہے۔ تو دور صحابہ میں ذکر رسول تو ہوتا رہا ہے، دور نبوی میں بھی ذکر رسول ہوتا رہا ہے، اور اگر میلاد اور جلوس اور یہ ساری ریلیوں کا مقصد ذکر رسول ہی ہے تو وہاں بھی ذکر رسول ہے، یہاں بھی ذکر رسول ہے، سٹرکچر کا فرق ہے۔
زمان اور مکان کا فرق ہے، ذکر رسول وہی ہے۔ تو اگر اصول کی بنیاد پر صحابہ نے ذکر رسول کو بڑا مستحسن جانا ہے تو اسی اصول کی بنیاد پر ہم بھی مستحسن جانتے ہیں۔ تو اس طرح سے تو یہ مستحسن ہونا چاہیے، جائز سے بھی اگلے درجے پر کہ جائے کہ آپ اسے ناجائز اور اسے بدعتوں میں شمار کر لیں۔ مروجہ جلسے جلوسوں میں غیر شرعی امور کا اختلاط وجوہ ان سے چھٹکارا کیسے ممکن ہے؟ یہ ممکن نہیں رہا۔ اس کے لیے سارے نظم کو ریویو کرنا پڑے گا، اور جو لوگ اس میں ڈھول ڈمکا کی بنیاد پر، یا یہ بعض مولویوں کا بھی یہی کاروبار رہ گیا ہے اور نعت خانوں کا بھی، اس سلسلے میں ایک اور حقیقت کی طرف رہنمائی کرتا جاؤں کہ اصل میں مسئلہ غربت بھی ہے۔ ظاہر ہے کہ غریبوں میں کوئی اچھی آواز والے ہوں گے تو نعت خواں ہو جائیں گے، اگر وہی مولوی بن جاتے ہیں مدرسوں میں تو وہ عالم ہو جائیں گے، ظاہر ہے پھر غربت دور نہیں کرنی انہیں، تو غربت کے ازالہ کے لیے وہ اس طرح کی کوششیں کریں گے۔ اور لوگ ایکٹیویٹی چاہتے ہیں، ایکٹیویٹی، کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ہونی چاہیے، وہ چاہے صحیح ہو یا غلط۔ بہرحال وہ صحیح کے اندر بھی اس دوسری طرف لے جاتے ہیں۔ تو جو بانیان محافل ہیں یا جلوس ہیں، اب ذرا احساس ہونے لگا ہے، امید ہے کہ کچھ سالوں میں شاید علماء کی کوششوں سے کچھ ریفارم پیدا ہو جائیں اور کچھ بہتری آ جائے۔ بہرحال ہم اصلاحات کی بات کرتے رہیں گے اور کرتے رہنا چاہیے، اور اس میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا لحاظ نہیں کرنا چاہیے۔ چھٹکارا تو پورے طور پہ ممکن نہیں ہے، بہرحال اگر اس کو اس کی بنیاد پر لے جائیں، اور یہ باقی ساری چیزیں جو ہیں یہ دعوت سے تو شاید اب ٹھیک نہ ہو، کو تھوڑا سا تصرف ہو، یا جتنے یہ پیران کرام ہیں یا جتنے یہ اہل علم ہیں، عالم لوگ ہیں، یہ اپنی اپنی جگہوں پر اور اپنے اپنے دائرہ کار میں اصلاحات کی طرف آ جائیں تو پھر بہت ساری ان چیزوں سے چھٹکارا مل جائے گا۔ کوئی متبادل ایسا پیدا کریں جو کہ پہلے تھا اب نہیں ہے، اسی کو دوبارہ سے زندہ کریں، تاکہ جو مروجہ نظم ہے اس میں کچھ توڑ پھوڑ کے عمل کے بعد اس کی جو اصل پوزیشن ہے اس پر ہم واپس آ جائیں۔ یادگیری کے روحانی نقوش دلائل کی نظر اس لیے ہو گئے ہیں کیونکہ دنیا دلائل پر جینے لگی ہے، اور دنیا روحانی وجدانات کو روحانی تجربات کہنے لگی ہے، اور دنیا ایتھیزم، ایگنوسٹکزم، لبرلزم اور نیو لبرل ڈیموکریٹک پولیٹیکل اینڈ فائنینس سسٹم کے بعد جب کروٹ بدلی ہے تو اب سب کچھ ریشنل سا ہونے لگا ہے۔ دماغی مالی خولیا کے شکار ہیں لوگ، اور ہر چیز میں اگر دلیل دی جائے، جو دلیل دی جائے گی اس میں بھی کوئی نہ کوئی دلیل کے متلاشی رہیں گے، یا ریزن کے بعد ریزن، پھر اس کے بعد ریزن، پھر اس کے بعد ریزن۔ تو جو ذرا دماغی لوگ ہیں یہ اسی طرح دماغ لڑائیں گے، اور دماغ لڑانے میں شاید وہ وجدان پر بھی ظاہر ہے، دماغ لڑائیں گے تو وجدانی نہیں ہوں گے۔ تو یہ موضوع ذرا الگ ہے، پھر کسی وقت اس پر کہ وجدان اور عقل کے بیچ میں جو مناسبتیں ہیں، یا شعور اور وجدان کی آپس میں جو گرہیں ہیں، یا ان کے درمیان میں جتنے تناسبات ہیں یا تناظرات ہیں، یا ان کے درمیان میں کوئی ایسا ترازو ہے کہ جو میزان اور شعور کو بیک وقت اکٹھا رکھ سکے اور صحیح رکھ سکے، یہ ایک موضوع الگ ہے۔ بہرحال یادگیری جو ہے یہ صرف کوئی روحانی تجربات کا نام بھی نہیں ہے، اور نہ یہ صرف اور صرف روحانی نقوش ہے۔ علماء میلاد النبی کے جواز و عدم جواز پر کیوں مختلف ہیں؟ یہ تو خاکی ابو ترابی صاحب آپ کو پتہ ہوگا کہ کیوں یہ مختلف ہیں۔ اصل بات بیان کریں اور اس کے بعد ڈیبیٹ رکھ لیں، دیکھتے ہیں کہ کتنا اختلاف باقی رہ جاتا ہے۔
ذکر رسول کو ذکر رسول پہ رکھیں، نہ اس میں کوئی خوارج کا طرز عمل لائیں اور نہ اس میں روافظ کا لائیں، اس کو اہل سنت کے درست منہج پر انعقاد کریں اور درست بیانیہ تشکیل دیں اور درست طرز عمل اور درست طرز فکر بتائیں، پھر دیکھیں گے اختلاف کتنے رہ جاتے ہیں۔ اور جو اس سے پہلے بات ہوئی ہے کہ یہ ایک تہذیبی مظاہر ہے اور یہ ہماری سوشل نیڈ ہے، یہ ہماری ٹریڈیشنل نیڈ ہے، اس کے اندر سے آپ مفاسد نکال دیں، اختلاف رہیں گے نہیں، بہت کم رہ جائیں گے جو بالکل ہی کم ہوں گے، باقی یہ اختلاف ختم ہو جائیں گے، کیونکہ بہت سارے فرقوں کی بنیاد ہی ان مفاسد پر ہے۔ آپ یہ چیزیں ختم کر دیں، وہ فرقے بھی ختم ہو جائیں گے، وہ نظریے بھی ختم ہو جائیں گے، وہ بیانیے بھی ختم ہو جائیں گے، وہ مناظرے بلکہ وہ مکالمے، وہ مباحثے بھی ختم ہو جائیں گے۔ بدعت کا پہلو تو ہم نکال لیں تو نکلتا ہے، جب آپ یہ بحث سنت اور بدعت کی طرف لے جائیں تو پھر ہے نا، آپ یہ سنت اور بدعت کی بات ہی نہیں ہے، یعنی آپ اسے ایک ریلیجیس ایکٹیویٹی نہ سمجھیں۔ بدعت کی بات تو تب ہوتی ہے نا کہ جب دین میں کوئی چیز داخل ہوتی ہے۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک سوشل نیڈ ہے، یہ آپ کی ایک معاشرتی ضرورت ہے، یہ ذہنوں کے اندر کسی بنیاد کو قائم رکھنے اور زندہ رکھنے کی ضرورتیں ہیں۔ جب آپ اسے اس تناظر اور اینگل سے دیکھیں گے تو یہ سنت بدعت کی بحث ہی ختم ہو جائے گی، اور یادگیری تو ظاہر ہے سنت ہو جائے گی، وہ تو سنت ہو جائے گی، بلکہ وہ ایسی اعلیٰ ضرورت ہوگی کہ وہ سنت موقدہ ہو جائے گی۔ اعتبار اور اس کا تناظر اور اس کا اینگل تبدیل کر دے تو یہ سنت بدعت کی بحث ختم ہو جائے گی۔ کیونکہ بدعت جو ہے نا اصلاً وہ یہ ہے کہ جو سنت کو مٹائے، اس کی جگہ لے لے، یا بدعت وہ ہے کہ جو دین کے دائرے میں ایک نئے دینی شکل میں سامنے آئے کہ جس سے یا تو دین میں کوئی اضافہ ہو جائے یا اس کی جگہ پر جو دین کا درست یا صحیح بیانیہ تھا یا طرز فکر و عمل تھا وہ مٹ جائے، تو بدعت محی سنہ ہوتی ہے، بدعت محی سنہ ہے۔ ہم اسے بدعت میں اس لیے شمار نہیں کرتے کہ یہ کوئی ایسی دینی ایکٹیویٹی ہی نہیں ہے اصل میں کہ جو کسی سنت کی جگہ لے لے یا سنت کو مٹا لے، بلکہ یہ وہی سنت ہی ہے کہ جس کو ضرورت کے تحت اختیار کر لیا گیا ہے، اور اب یہ ایسی ضرورت بن گئی ہے جو بڑی موقدہ ہے، اس فرق کو قائم رکھنے کے لیے جو ملتوں، تہذیبوں اور مذاہب کے بیچ میں ہوتا ہے اور ہونا چاہیے۔ اصلاح بیک وقت دونوں کی ہونی چاہیے، علماء کی بھی ہونی چاہیے اس حوالے سے کہ وہ گنجائشیں نہ نکالا کریں اور اپنے مفادات اور فائدوں کے لیے بہت سارے جو اندر سے خبیث ہوتے ہیں ان کے ساتھ مصلحتیں نہ کیا کریں، یعنی کسی محفل میں ایک خاص قسم کے نعت خواں رکھے ہوئے ہیں اور یہ پہلے سے طے شدہ ہے کہ 20% ان کا ہے اور 40 مولانا صاحب کا ہے اور باقی جو 40 ہے وہ پیر صاحب کا ہے، تو ان عادتوں کو چھوڑ دیں، سیدھے سیدھے ہو جائیں، اس کے بعد عوام کو جس طرف آپ لگائیں گے وہ لگ جائے گی۔ تو اب فوری طور پر جہاں پہ لوگ پہنچے ہوئے ہیں اس کو موڑنا یا اس کو توڑنا ممکن نہیں رہا، بڑے طریقے سے اور بڑے احسن انداز سے موڈ کو تبدیل کیا جانا ممکن ہے اگر آپ کمیٹڈ ہو جائیں کہ آپ واقعی اصلاح کے طریق پر اور اصلاحات کے لیے بطور ایک مصلح کے کام کریں گے۔ ممکن ہو سکتا ہے لیکن اتنا آسان نہیں ہے، باہر دو طرف سے مزاحمتیں بھی ہوں گی اور باہر دو طرف سے آپ فتویٰ بازی کی زد میں بھی آ سکتے ہیں، تو یا تو پھر کسی ایسے مصلح کے ساتھ جڑے رہیں کہ وہ آپ کی ڈھال بنے اور ایک مومنٹ بن جائے اصلاحات کی، اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو پھر آپ جتنا آپ کا دائرہ کار ہے اس میں اس کو سر پہ سوار کیے بغیر محض جو اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی غیر شرعی ہے اس کو غیر شرعی کہیں۔ ایسا نہ ہو کہ غیر شرعی کو غیر شرعی کہتے کہتے شرعی کو بھی غیر شرعی کہہ دیں اور پورے سسٹم اور نظام فکر کو ہی داغ دیں،
اس سے کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ 100-200 سال سے لوگوں نے کوشش کی ہے لیکن کامیاب نہیں ہوئے، اور اب ان کی بنیاد کیا ہے؟ یہی کہ شرعی غیر شرعی ہے، یہی کہ سنت بدعت ہے، یہی کہ جائز ناجائز ہے، اس پہ کھڑے۔ اور اگر یہ بحثیں ختم ہو جائیں تو ان کا وجود ہی خطرے میں پڑ جائے۔ تو آپ ان بحثوں کو ختم کریں اور اس کو اپنی سوشل نیڈ، اپنی ریلیجیس نیڈ، اپنی ایک جو فکری نوعیت کی جتنی چیزیں ہیں ان میں اس کو ایک ضرورت سمجھتے ہوئے اختیار کریں۔ اور شاید ہم نے ہمارے ذہنوں میں تو یہ نہ ہو لیکن ہم کر اس کو ضرورت کے طور پر ہی رہے ہیں۔ یہ شاید اللہ تعالیٰ اس چیز کو زندہ رکھنے کے لیے اور ہمارے ذہنوں میں اجاگر رکھنے کے لیے اس آخری عہد کے اندر خدا نے یہ بندوبست کیا ہوا ہے کہ وہ نبی کی یاد کراتا رہتا ہے اور دربار رسالت میں پہنچاتا رہتا ہے۔ نہیں، یہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ کا جو ہے اس کا یہ ترجمہ نہیں ہے جو اعلیٰ حضرت کا جو ترجمہ ہے نا۔ ایک بات یاد رکھیں، کچھ تراجم ہوتے ہیں لغوی، کچھ تراجم جو ہیں وہ تمثیلی ہوتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے یہ جو ترجمہ کیا نا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، وہ انہوں نے نعتیہ طرز پر تمثیلی ترجمہ کیا ہے، وہ لغوی نہیں ہے۔ اور یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کسی جگہ کوئی ترجمہ ہوا ہے تو وہ کیا اس کے اندر کوئی تمثیلات کا سہارا بھی لیا گیا ہے؟ تو یہ دراصل انہوں نے قرآن کی آیات کا ترجمہ نہیں کیا، یہ دراصل انہوں نے ایک تفسیر کے اندر تمثیل بیان کی ہے، تو اس تفسیری تمثیل کو ترجمے کی جگہ پہ رکھا ہے یہ ہے۔ ورنہ ترجمہ تو اس کا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، وہ تو دہا کے وقت کی قسم اٹھائی گئی ہے، اور رات جب کہ وہ چھا جائے، تو یہ دن اور رات کا اس کا لغوی تو یہی ترجمہ ہے۔ لیکن انہوں نے اس کو نعتیہ طرز پر تفسیر کرتے ہوئے، اس تفسیر میں تمثیل لاتے ہوئے، تمثیلی تفسیر کو ترجمہ کی جگہ رکھ دیا۔ ورنہ ترجمہ اس کا لغوی وہی ہے، چاشت کے وقت کی قسم اور رات کی قسم جب کہ وہ چھا جائے۔ لغوی ترجمہ اس کا یہی۔ چہرے اور زلفوں والا جو ترجمہ ہے ذہن میں رکھ لیں کہ یہ کیونکہ قرآن مجید کی جو تفسیر کی جاتی ہے وہ تفسیر کے اندر بھی کئی قسمیں ہیں، اسی لیے کہتے ہیں نا کہ تفسیر موضوعی بڑی اہم ہوتی ہے، یعنی موضوعات قرآن مجید کے نکالے جائیں اور ان موضوعات کو دیکھا جائے کہ موضوعات کے اعتبار سے تفسیر الگ الگ ہوتی ہے۔ اس لیے تفسیر کلامی، تفسیر فقہی اور اس طرح کی دیگر بھی کئی قسمیں ہیں تفسیروں کی، یعنی کچھ ایسی تفاسیر ہیں جن میں صرف عقائد بیان ہوتے ہیں۔ تفسیر کلامی ظنی عقائد یا قطعی عقائد، کچھ ایسی تفسیریں جن میں صرف فقہی احکام، کچھ ایسی تفسیریں ہیں جن میں صرف قصص ہیں، قصص قرآنیہ پر ہے، اور کچھ ایسی تفسیریں جن میں امثال ہیں، کچھ لغت کی تفسیریں، یعنی ان کے اندر قرآن مجید کی جو لغت ہے، لغت عرب کے حوالے سے تفسیر ہے، جیسے اعراب القرآن ہے، وصرف و بیان۔ اسی طرح تعویلات و اہل سنہ جو ہے یہ کلامی تفسیر ہے۔ احکام القرآن جو ہے اس طرح سے فقہی تفسیر ہے، یعنی اس میں فقہ غالب ہے۔ اس طرح تفسیر مظہری دیکھیں، اس میں قرات غالب ہے، تو وہ قرآن کی مختلف تفسیریں۔ پھر ان تفسیروں کے اندر دیکھا جائے گا کہ کئی جگہ پہ مفسرین نے تمثیلات کا سہارا لیا ہوتا ہے، یا استعارات کا سہارا لیتے ہیں، یا اس میں تمثیل اور استعارہ اور تشبیہ کا، اور بہت ساری تو آیات بھی ایسی ہیں کہ جن کا ترجمہ ممکن نہیں ہے، جیسے آیات مقطعات۔ ان کے بعد کچھ ایسی آیات ہوتی ہیں جن میں خود خدا نے تمثیل بیان کی ہے۔ مثلا اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ، زجاجہ تو کرنا کوکب۔ تو اس آیت کی آپ تفسیر میں جائیں تو مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، تو یہ کاف جو ہے یہ بھی تمثیل کے لیے،
اور اس سے پہلے بھی مثل نور ہی ہے، تو یہ ساری خود تمثیل ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بعض تمثیلات بیان فرماتے ہیں تو پھر مفسرین بھی ان کو تمثیلات میں لے جاتے اپنی تفاسیر میں کئی چیزوں کو، اور اس میں اگر ان کا ذہن جو ہے وہ نعتیہ ہو تو اور مخاطب بھی رسول اللہ ہوں اور بات بھی ان کی ذات کی ہو رہی ہو تو پھر وہ اس طرح کا ترجمہ کر دیتے ہیں جو کہ دراصل لغوی ترجمہ نہیں ہوتا۔ تو یہ اصل میں صرف اس کو واضح کرنے کی ضرورت تھی۔ اس سلسلے میں اس والضحیٰ واللیل اذا سجا آیات کو قرآن کے لغوی ترجمہ کے خلاف ٹھہرانے کی ضرورت نہیں تھی، واضح کرنے کی ضرورت تھی کہ یہ ترجمہ آپ نے کس تناظر میں کیا ہے، جو کہ دراصل تفسیر ہے، اور تفسیر میں تمثیل ہے، اور تمثیل میں ایک نعتیہ شعور ہے، اس سے اس تفسیر کو ترجمہ کی جگہ پہ لے آئے۔ ذکر رسول جو صحابہ نے کیا ہے اس کی دو مثالیں، دو نہیں 20 مثالیں۔ آپ ترمذی کو پڑھیں اور پوری کتاب میں پورا ایک باب ہے، شمائل ترمذی کے عنوان سے اس کے تراجم بھی موجود ہیں، بلکہ اب تو کافی ساری شروحات بھی موجود ہیں ہمارے عہد میں، ان کو پڑھیں تو 20 روایتیں مسجد نبوی میں بیٹھے خود سرکار اپنا ذکر کر رہے ہیں، خود کر رہے ہیں، اور صحابہ بھی کر رہے ہیں، پھر کچھ صحابہ مل کے بیٹھے ہیں، وہ نعت گو ہیں، ان میں وہ خود فضائل بیان کر رہے ہیں، پھر نبی اپنے حجرے سے نکلتے ہیں اور وہ ان کے ساتھ اس فضائل کی تائید بھی کرتے ہیں اور اس میں کچھ اضافہ بھی کرتے ہیں، پھر خود بھی نبی اپنے فضائل بیان کرتے ہیں۔ ترمذی کو دیکھیں، بلکہ حدیث کی ساری کتابوں کو دیکھیں، اور اگر قرآن کی طرف آ جائیں تو قرآن میں اگر آپ فضائل نبی جمع کریں تو ایک ضخیم کتاب صرف قرآن کی آیات کے تراجم اور ضروری تفسیر پر بن جائے گی۔ تو یہ صورتیں صحابہ کے درمیان میں رہیں، بلکہ کوئی شخص یہ تصور کر سکتا ہے کہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آل و اصحاب ہیں وہ پیغمبر کے فضائل بیان نہ کریں؟ تو اگر وہ فضائل بیانی صحابہ سے، اہل بیت سے ثابت ہو جاتی ہے تو پھر تو وہ تا قیام قیامت ثابت ہی رہنی چاہیے، اور وہ ثابت ہے، اور اس پہ 20 نہیں بلکہ سینکڑوں روایت، اور اس میں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہی نہیں بلکہ دیگر انبیاء کے فضائل پہ، بلکہ اولیاء کے فضائل پہ، اور وہ صرف اس امت کے نہیں دیگر امتوں کے بھی، بلکہ اہل علم کے فضائل پہ، یہ سارے ذکر موجود ہیں، اور یہ سارے ہی دراصل ان ربیع الاول کی مجالس اور محافل میں ہونے چاہیے۔ کہیں کہیں چیدہ مقامات پر ہو بھی رہے ہیں، جہاں نہیں ہو رہے وہاں ہونے چاہیے، درست منہج اختیار کریں اور صحیح طریقہ، اعتراض رفتہ رفتہ کم ہو جائیں گے، اور مسلمانوں کو اس بات کی سمجھ آنی شروع ہو جائے گی کہ جو خیر ہے وہی مقصود و مدعا ہے، جو اس میں شر ہے وہ ہمارا مقصود و مدعا نہیں ہے، نہ وہ ہمارا مسلک ہے، نہ اہل سنت کا منہج ہے، نہ اہل سنت کے جتنے کوئی محقق عالم ہیں یا صوفیاء ہیں کبھی زندگی میں انہوں نے اس کو اختیار کیا ہے، نہ انہوں نے اس کی ترغیب دی ہے۔ وہ مولود شریف کو مولود شریف اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کے طور پہ جانتے ہیں، اور اسی نعمت کے لیے ہی وہ اظہار کرتے ہیں، اپنا اپنا اس میں طریقہ ہے۔ ہاں ہمیں تھوڑا سا رخ کرنا چاہیے اپنی سماجی ضرورتوں کی طرف بھی، آج کل سیلاب زدگان ہیں یا دیگر قدرتی آفات میں مبتلا لوگ ہیں، ان کی طرف بھی، اور پھر ہمیں کرپشن کو روکنے کی طرف بھی کرنا چاہیے، بدعنوانی کو روکنے کی طرف بھی کرنا چاہیے، اور کرپٹ جو پالیٹیشنز ہیں یا طاقتور اشرافیہ ہے یا جہاں جہاں بھی، ان کے رستے بھی روکنے چاہیے، اور ان کو اصلاح کی دعوت دینی چاہیے، ان کا ساتھ نہیں دینا چاہیے اس ظلم میں، جبر میں۔ اور یہ بھی آپ یوں سمجھیں کہ یہ میلاد رسول کا ہی عنوان ہے۔ اگر آپ ظالم کا ہاتھ روکتے ہیں، اگر آپ بدعنوانی کو روکنے کے لیے کوشش کرتے ہیں اور ظلم کو روکنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، کرپشن کو روکنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، تو یہ بھی میلاد النبی کے ہی عناوین ہیں۔ کوشش کر کے دیکھ لیں محافل میں اس موضوع پر بات کر کے، شاید کچھ لوگ آپ کی بات سنیں، ہو سکتا ہے سارے نہ سنیں، کیونکہ طاقتور سے جو ٹکراؤ ہوتا ہے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، اور یہ طاقت کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ تو ٹکراؤ کا ماحول پیدا کیے بغیر فی الوقت بلکہ ہمیشہ اصلاح کا موقف اپناتے ہوئے دعوت کا کام شروع کریں، اور
اس کو صحیح کرنے کی جدوجہد میں شامل ہو جائیں، ممکن ہے رفتہ رفتہ کچھ سالوں کے بعد جو ہے وہ یہ خیر کا کام اپنی اصل پر آ جائے۔ غیر شرعی امور والی محافل میں شرکت نہیں کرنی چاہیے، وہاں آپ کو کوئی ثواب حاصل نہیں ہوگا، نہ کوئی برکت حاصل ہوگی۔ برکت برکت کے ساتھ ہی ہے، برکت خیر کے ساتھ ہی، برکت اصل کے ساتھ ہی، اور اگر اصل کو چھوڑ کر کہیں سے آپ برکت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو برکت تو دور، آپ کو شر حاصل ہو۔ اس لیے ایسی محافل کا بائیکاٹ کر دیں کہ جن کے اندر اس طرح کے امور ہیں، یا جن کے اندر سراسر فراڈیے آ کر آپ کو فکر رسول تو سناتے ہیں لیکن کرتے فراڈ ہی ہیں، ان کا رستہ روکنے کی بھی ضرورت ہے۔ اور اگر وہ بڑے غریب اور ضرورت مند ہیں تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی اور روزگار کا سامان پیدا کرے۔ اور جو نعت خان یا پیر یا جو مولوی اس پر بہت سارا کچھ انہوں نے کما لیا ہے، خدا ان کو بھی ہدایت دے کہ اب بس کریں، کہ ساری زندگی اپنی آل اولاد کو صرف اس موضوع پہ نہ رکھیں، تجارت کریں، ٹریڈنگ کریں، رزق تلاش کریں، رزق حلال کے لیے صحیح کریں، کاروباری دنیا میں آئیں، اپنی ریاست کو اس پر مجبور کریں کہ وہ آپ کو کاروبار کے مواقع دے، اپنی ریاست سیاست کو اس چیز کی دعوت دیں کہ وہ آپ کے عام آدمی کو بھی پروڈکشن یونٹ بنانے کی اجازت دے، اور امپورٹ ایکسپورٹ میں آئیں اور زراعت میں آئیں، ان چیزوں کے اندر رزق تلاش کریں، اور دین پر جو آپ نے کما لیا ہے اب بس کریں اور معافی مانگیں، اور اس بات کو مزید آگے نہ بڑھائیں کہ آپ کی نسلیں بھی اللہ 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 کے نام کو بیچتی رہیں۔ یہ سارے پیروں فقیروں مولویوں نعت خانوں نقیبوں کو اس کی دعوت ہے کہ دین کو دین کے لیے رہنے دیں اور دنیا کا رزق خود دنیا میں تلاش کریں۔ تھوڑی مشکل ہوگی لیکن اگر ہم یہ نیت باندھ لیں تو ضرور اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے گا۔ آج کی نشست کے اندر ظاہر ہے کچھ ضروری باتیں ہوئی ہیں جو یاد رکھنے والی ہیں، اور کچھ ساری کی ساری باتیں تو شاید یاد نہیں رہ سکیں گی۔ ان میں جتنی خیر کی باتیں ہیں خدا کے فضل سے ہیں، اور جو لغزشیں ہیں وہ ہماری لغزشیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری لغزشوں کو معاف کرے اور خیر کی بات کو قبول اور منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب